حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ایما داع دعا الی ضلالہ فاتبع فإن علیہ مثل اوزار من اتبعہ ولا ينقص من اوزارهم شیئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا۔ جو کوئی دعوت دینے والا گمراہی کی دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر اس پر بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی دعوت دینے والا ہدایت کی طرف دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے داعی بیان کیے، دعوت دینے والے، ایک گمراہی کا داعی اور ایک ہدایت کا داعی۔ جو گمراہی کا داعی بنے گا تو جس گمراہی کی دعوت دے گا اس کی دعوت کو جتنے لوگ قبول کر کے اس گمراہی اور برائی میں پڑیں گے تو اس برائی میں پڑنے والوں کا گناہ اس دعوت دینے والے کے سر پر بھی ہوگا اور خود ان کو بھی گناہ ہوگا۔ وہ اس سے بری نہیں ہو جائیں گے کہ چلو ان کے گناہوں، ان کے سارے گناہ، ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال دیا جائے اور وہ فارغ ہو جائیں، نہیں۔ اس لیے آدمی گمراہی کا داعی نہ بنے۔ گمراہی سے مراد ہر غلط راستہ، وہ کفر و شرک سے لے کر حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی تک ہے۔ جو کسی کو کفر میں ڈالے، شرک میں ڈالے، بدعت میں ڈالے، کبیرہ گناہوں میں ڈالے دعوت دے کر، حرام میں ڈالے، مکروہ تحریمی میں ڈالے تو اس کا گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا اور خود اس کے سر پر بھی ہوگا۔ اس دور میں گناہ کے داعی بہت زیادہ ہیں، گناہ کی سپلائی کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنے ساتھ لے لو اور کہو کہ جی آؤ فلاں گناہ کرتے ہیں، فلاں کو قتل کرتے ہیں وغیرہ، یہ تو برا مانا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کئی لوگ دکان کھولتے ہیں اور دکان میں کاروبار برائی کی سپلائی کا کرتے ہیں، جیسے بے حیائی اور برائی کی ویڈیو بھر دینا انٹرنیٹ پہ، بے حیائی اور برائی کی ویڈیو ڈال دینا۔ مستقل چینل ہیں برائی اور بے حیائی عام کرنے کے، آدھی ننگی پوری ننگی فلمیں سپلائی کی جاتی ہیں۔ جتنے ان برائیوں میں پڑتے ہیں اس سپلائی کرنے والے کے اوپر ان سب کا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ خود ان کو گناہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا برائی کی سپلائی کرنے والا اپنی برائی کا عذاب اور اپنی برائی کے نتیجے میں جہنم کی آگ اپنے لیے اکٹھی کرتا ہے تو دوسرے جن کو برائی میں ڈالتا ہے ان کی جہنم کی آگ بھی اپنے سر پر لیتا ہے اور وہ بھی ساتھ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ کمی ان کے گناہ میں بھی نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں بھی نہیں ہوگی۔ حدیث کی ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص نے بدعت پیدا کی، بعد میں کئی سال بعد یا مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی کہ میں نے غلط کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کی توبہ کیسے قبول ہو جبکہ آپ کتنے لوگوں کو اس بدعت میں ڈال آئے، آپ تو توبہ کر رہے ہو، جن کو ڈال آئے ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کو تو اطلاع نہیں ہے اس کی توبہ کی، تو وہ تو اس برائی میں پڑے رہیں گے۔ اس لیے آدمی برائی کا داعی نہ بنے۔ دوسرا داعی ہدایت کا داعی، نیکی کا داعی، ایمان و اسلام کی دعوت دی غیر مسلم کو، ایسے ہی فرضوں کی دعوت، واجب کی دعوت، سنت کی دعوت، مستحب کی دعوت، ادب کی دعوت،
یہ ہدایت کا دائی ہے، جو اس کی دعوت پر چلیں گے ان چلنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا اور خود ان کو بھی ملے گا۔ اسے اندازہ لگائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں تشریف لا کر ساری نیکیوں کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوں گی وہ ساری نیکیاں آپ کی دعوت سے پھیلی ہیں، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعظم الناس اجرا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سے زیادہ اجر کسی کا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ اجر میرا ہوگا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سب نیکیوں کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور اپنے بعد والی ساری امت تک پہنچی ہوئی جو نیکیاں ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پہنچائی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ اجر بعد کے کسی امتی کا نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے امتی بھی نیکیاں کریں وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ کی پہنچائی ہوئی ہیں۔ کوئی ہوا میں اڑے، کوئی سمندر پر چلے، یہ سارے کمالات دکھائے بھی صحابہ کے درجے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جو جتنا تبلیغ میں لگے گا، تبلیغ کا معنی اللہ کے پیغامات پہنچانا، وہ چاہے تبلیغ جماعت میں شامل ہو کر ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ ابھی یہ درس حدیث ہے، اس کے ذریعے سے کتنوں کو دعوت پہنچتی ہے، اور ایسے ہی مساجد میں درس قرآن، جمعہ کا بیان، عام بیان، ایسے ہی علماء کا دین، علم دین پڑھانا، حافظوں اور قاریوں کا قرآن شریف پڑھانا، اس کے ذریعے سے کتنی نیکی پھیل رہی ہے۔ ان پھیلانے والوں کا اجر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے علماء کے خلاف بولنا اپنا نقصان ہے، حافظوں قاریوں کے خلاف بولنا، یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسی نیکیاں پھیلا رہے ہیں، ان کے درجے مقام تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، چاہے جتنا بھی جنید بغدادی بن جائے، ان نیکی کے کام کرنے والوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسی نیکی کا، اچھائی کا راستہ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں نا، تو اگر چلے میں 4 مہینے میں ایک یا کئی جماعتیں نکال لیں، ان جماعتوں نے آگے جا کر اور جماعتیں نکال لیں، ان جماعتوں نے آگے جا کر اور جماعتیں نکال لیں، تو وہ جو سبب بنا ہے پہل اس کا اجر بڑھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے کھاتے میں کتنے نیکیاں ہوں، تو آدمی ہدایت کا داعی بنے، نیکی کا داعی بنے، تو اتنا اجر ملے گا۔